سور کیوں حرام ہے؟ بچپن میں ہم نے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ سور حرام ہے، لیکن جب بھی پوچھتے تو کبھی وہ وضاحت نہ کر پائے، کیونکہ ان کے پاس تحقیق نہیں تھی، صرف ایمان تھا کہ بس اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ سور کے پالنے سے کھانے اور اس کی جسم سے بنی ہوئی کسی بھی چیز کے استعمال سے خیر، البتہ آج میں خاصی وضاحت سے بتاؤں گی کہ سور کیوں حرام ہے۔ قرآن میں کم و بیش سور کے گوشت کھانے کی ممانعت 4 مقامات پر آئی ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ نحل کی آیت میں، جبکہ اس کا گوشت کھانے سے بائبل کے عہد نما عتیق کی کتاب لیویٹیکس اور اسنا اور عیسائیہ میں آیا ہے۔ سور دنیا کا گندہ ترین جانور ہے جو کہ گوبر، فضلہ، گندگی میں پرورش پاتا ہے اور غلاظت کھاتا ہے۔ غیر ترقی یافتہ غیر اسلامی ممالک میں اکثر دیہات میں لیٹرین نہیں ہوتی اور کھلی جگہوں میں لوگ رفع حاجت کرتے ہیں، تو اسی غلاظت ختم کرنے کے لیے اس کو پالتے ہیں۔ بعض ترقی یافتہ ممالک اسے ستھرائی اور صاف شفاف جگہ پالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مگر اس کی فطرت ہے گندہ کھانا۔ یہ اپنے دوسرے ساتھی جانور کو بھی گوبر کھاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بے شرم ترین جانور ہے جو اپنے دوسرے ساتھی سوروں کو بھی اپنے ساتھی سورنی کے ساتھ جنسی افعال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اکثر آپ نے مغربی ممالک کے وہ افراد دیکھے ہوں گے جو کہ سور کا گوشت کھاتے ہیں اور اکثر ڈانس پارٹیز کے دوران اپنی بیوی کا تبادلہ اپنے ساتھیوں سے کرتے ہیں۔ سور کے گوشت میں کم از کم 70 بیماریاں ہیں۔ اس کو کھانے والے کے معدے اور آنتوں میں کئی قسم کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، مثلا راؤنڈ وارم، پن وارم، بگ وارم۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک ٹینیا سونیم، جسے عام طور پر کدو دانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سور کا گوشت ہارٹ اٹیک، نابینا پن، جگر کا نقصان اور جسم کے بہت سے شعبوں پہ اثر کرتا ہے۔ بعض مغربی ممالک میں لوگ بلڈ پریشر، فالج، ہارٹ اٹیک کا سبب اسی گوشت کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس کے چربی کی زیادتی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ لازم ہے۔ اس کے گوشت کو اگر بہت اچھا کر کے بھی پکایا جائے تو اس کے گوشت میں شامل 384 زر رساں کیڑے کے انڈے تلف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا پیارا دین اسلام ہے جس میں انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہر مضر چیز حرام کی گئی ہے۔